اگر ہمارا بھی انجام یہی ہوگا، گھر میں بیٹھے ہوئے بڑی ٹی وی، آج کل گھروں کے اندر ہوم تھیٹر بنائے گئے۔ پہلے ایک تصور تھا مسلمانوں کے گھروں کے اندر چھوٹا ایک ٹی وی بھی اگر 14 انچ کا، 16 انچ کا یا 20 انچ کا، 30 انچ کا بھی اگر آ جاتا تو لوگ مایوب سمجھتے تھے۔ آپ پوچھ لیجئے، ہمارے بڑے احباب پورے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر گھر کے اندر ٹی وی اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ جو زیادہ پیسے والے ہوتے تھے ان کے پاس جو ہے ٹی وی خرید کر لائے تو وہ بڑا فخر سمجھتے تھے، لیکن وہ اس وقت بھی جو ہے آزو بازو کے پورے بچے ان کے پاس جا کے بیٹھ کے سینما دیکھتے۔ اب آپ یہ تصور کر لیجئے، ہر گھر کے اندر آج جو ہے شاذ و نادر بہت سے گھروں کے اندر نہیں ہوگا، لیکن جب گھر بنایا جا رہا ہے تو ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ایک نماز روم بنایا جائے، ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ایک پریئر روم بنایا جائے، عبادت کا ایک کمرہ بنایا جائے۔ ان کو فکر ہے تو ہوم تھیٹر کی فکر۔ ہم نے بہت سے لوگوں کے گھروں میں دیکھا کہ آپ کیا جو ہے اپنے گھر کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، روزانہ یہاں پہ نمود و نمائش کی چیزیں، فحش چیزیں یہاں پر دیکھی جا رہی ہے۔ ارے بھائی، آپ تو اپنے گھر کو جنت نما بنانا، آپ کو اپنے گھر میں برکتوں والی چیزوں کو لگانا ہے، روزانہ گھر میں پڑھنا بھی ہے، قرآن کی تعلیم کو پڑھانا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کو بتانا بھی ہے۔ اور ہم کیا تصور کرا رہے ہیں، ماں باپ یہ جو ہے، ہم نے بہت سے والدین کو دیکھا کہ اگر وہ سگریٹ پینے کے عادی بھی ہوتے تو گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا، ان کے والدین کو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ آج ہمارا نوجوان، پورے نوجوان ہمارے ہوٹلوں کے پاس ٹھہر کے جو ہے نعوذ باللہ دھڑلے سے جو ہے بلا خوف و خطر سگریٹ پینے کے عادی ہو، گٹکا کھانے کے عادی ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارا نوجوان نشے لینے کا عادی ہو گیا، گانجا پینے کا عادی ہو گیا۔ اب آپ بتلائیے، جب رات بھر ہمارا نوجوان یہ چیزوں میں مبتلا ہوگا تو فجر کے ٹائم پہ، فجر کے وقت میں کیسے اس کی آنکھیں کھلے؟ اپنے جسم کو تباہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یہ زندگی، کل اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے اللہ کی بارے میں؟ تو نوجوانوں، گٹکا کھانا چھوڑ دو اللہ کے واسطے۔ میری آپ سے پرسنل اپیل ہے، میری آپ سے گزارش ہے، جو زردہ کھا رہے ہیں اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ آپ زردہ کھائیں گے، اللہ کے فرشتے قریب نہیں آئیں گے۔ آپ زردہ پیئیں گے، اللہ کے فرشتے قریب نہیں آئیں گے۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو شراب پینے کے بھی عادی ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی پکڑ کے اچھے حالت میں ہوتے ہیں، جب سمجھائیے، دیکھیے ہمارا سمجھانا قرآن میں کہہ رہا، قرآن میں یہ طریقہ بتلایا گیا، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ اپنے سامنے والے کو سمجھائیں۔ اور گناہگاروں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے، جو آدمی گناہگار ہوتا ہے اس سے ہم کو نفرت نہیں کرنا، جس گناہ میں مبتلا ہے اس سے ہم کو نفرت کرنا۔ ہم فکر نہیں کر رہے کہ ہمارا بھائی شراب پیسے پینے کا عادی ہو گیا، اس کو تھوڑا سمجھائیں، ریہیبلیشن سینٹرز میں اس کو رکھیں، اس کا خرچہ اٹھائیں۔ یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے۔ اس ایک شراب پینے کی وجہ سے اس کا گھر اجڑ رہا ہے، وہ غلط کھانے کی وجہ سے وہ جو ہے کینسر کے اندر، نہ جانے بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ اور ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیے۔ اس دنیا کے تعلق سے فرمایا گیا کل من علیہا فان،